کال سینٹر پر ایک لمبا عرصہ کام کرنے کے بعد ہر طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنا آ گیا تھا۔ وہ میرا وینس برج پر 24 گھنٹے بیٹھنا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس بزنس میں کام کم اور وقت زیادہ لگانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا ورکر مل جائے جو تمام دن ہوٹل چلا سکے تو اور آپ کو کیا چاہیے۔ میری وجہ سے عمر اور حیدر کو ہوٹل پر نہیں آنا پڑتا تھا، جس پر وہ خرم بھائی کے تہ دل سے مشکور تھے۔ اس روز ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک سویٹ کی بکنگ کو کمپیوٹر پر منتقل کر کے میں باہر لانچ میں آ گیا۔ کارڈلیس فون میرے ہاتھ میں ہی تھا کیونکہ ہر 10 منٹ بعد گھنٹی ضرور بجتی تھی۔ میں نے فون لانچ میں رکھا، کچن سے اپنے لیے کچھ فرینچ فرائز نکالے اور لانچ میں واپس آ گیا۔ فرینچ فرائز کے ساتھ ہی مجھے عماد یاد آ گیا۔ عماد کا خیال ذہن میں آتے ہی میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے اتنا ہنسمکھ لڑکا آج تک نہیں دیکھا تھا۔ منہ تک جاتا میرا ہاتھ یکدم رک گیا۔ اسے کہتے ہیں شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ بیرونی دروازے سے عماد اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ لڑکا جو شکل و صورت سے پاکستانی یا انڈین لگتا تھا اور قد میں عماد سے کچھ لمبا تھا، اس کے ساتھ بحث میں الجھا ہوا تھا۔ وہ دونوں دھیمی سرگوشیوں میں کسی بات پر تکرار کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ عماد بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ عماد اتنا الجھا ہوا دکھ رہا تھا کہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں اور سیدھا آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ اس نے چہرے کے تاثرات پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی اور مجھے سلام کر کے رسمی کلمات ادا کیے۔ وہ لڑکا دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ عماد نے اس کا تعارف بھی نہیں کرایا۔ پھر اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرا لڑکا اس کے قریب آیا تو وہ سر جھٹک کے آگے بڑھنے لگا۔ اس لڑکے نے اس کا بازو پکڑا اور اردو میں بولا، عماد پلیز، تو دوست نہیں میرا؟ عماد نے جواب پنجابی میں دیا، تم فضول بات کر رہے ہو، اسے سمجھاؤ۔ وہ نہیں مانتی۔ اب کہ وہ لڑکا بھی پنجابی بول رہا تھا۔ تم پیار سے سمجھاؤ۔ وہ نہیں مانتی۔ اس کو بٹھاؤ اور پوچھو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ عماد جھنجھلایا، سب کر کے دیکھ چکا ہوں، وہ نہیں مانتی، کوئی اور طریقہ سوچو۔ عماد نے نظریں چراتے ہوئے کہا، طریقہ تو میں نے بتایا ہے۔ وہ اب منت کر رہا تھا، نہیں نہیں، اگر بابا امی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ ویسے بھی میں ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا۔ تم یقین کرتے ہو، تم نے خود ساری بات شروع کی تھی اور اب مکر رہے ہو۔ وہ فراڈ ہے۔ عماد زور دے کر میری موجودگی کا احساس کیے بغیر بولا، کیسے؟ اس کو ریحام کی ماما کا نام تک معلوم تھا۔ عماد نے اپنا بازو چھڑایا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا، مگر وہ لڑکا پھر اس کے اور دروازے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عماد، مجھے اس کا ایڈریس دو۔ دور ہونے کے باعث اس کی آواز اب قدرے کم سنائی دے رہی تھی۔ میرے پاس اس کا ایڈریس نہیں، تم ریحام سے لے لو۔ اتنا کہہ کر عماد نے اسے ہٹا کر بیرونی دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ وہ لڑکا بھی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ واو، میرے منہ سے بہتیار نکلا، کیا مسٹری ہے۔ واپس جا کر میں سمل کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، میں نے سوچا۔ عماد سے میری ملاقات اگلے 2 روز تک نہیں ہوئی۔ میں اس کی اور اس لڑکے کی پراسرار سرگوشیوں کو بھلا چکا تھا۔ جب دن صبح 9 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی، میں نے ایک ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا جبکہ دوسرے ہاتھ سے روم نمبر 203 کا بل بنانے لگا۔ ویلکم ٹو دی وینس برج ہوٹل، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری، کیا میں عماد سے بات کر سکتی ہوں؟ عماد اولڈ اوک رچ ہوٹل پر ہوتا ہے، ادھر تو وہ بس جمعے کو آتا ہے، ابھی وہیں ہوگا۔ میں نے وہاں فون کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے وہ وہاں نہیں ہے، وینس برج پر ہے۔ اچھا، شاید وہ یہاں آ رہا ہو، میرا خیال ہے وہ راستے میں ہوگا، آپ 20 منٹ تک کال کر لیں۔ میں نے کھانے اور ڈرنکس کے چارجز کو جمع کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں دوبارہ کال نہیں کر سکتی، میں نیو کاسل جا رہی ہوں، آپ ایک ایڈریس نوٹ کر لیں۔ اس کے کہنے پر میں نے کی بورڈ پر سے انگلیاں ہٹا لیں اور نہایت پھرتی سے نوٹ پیڈ اور قلم پکڑ لیا۔ عماد کو کہیے گا یہ ایڈریس ریحام نے دیا ہے، پتہ لکھوا کر اس نے کہا۔ میں نے اس کا نام لکھا اور سلسلہ منقطع ہو جانے پر فون بند کر دیا۔ کیا نام بتایا تھا اس لڑکی نے؟ ریحام۔ میرے ذہن میں اس نوجوان کا فکرہ گونجنے لگا جو اس روز عماد کے ساتھ تھا۔ اس کو ریحام کی ماما کا نام تک معلوم تھا، اور پھر عماد نے کہا تھا اس کا پتہ میرے پاس نہیں ہے، تم ریحام سے لے لو۔ یہ ریحام کون تھی؟ میں نے نوٹ پیڈ اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور اس پر اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا گیا پتہ باغور پڑھا۔ جس اسٹریٹ پر موجود پب کا وہ پتہ تھا، وہاں میں ایک دفعہ ایک مہمان کو پک کرنے گیا تھا۔
میں نے دوبارہ نام پڑھا، میڈم کیرن۔ یہی وہ شخصیت تھی جس کو کسی کا نام معلوم تھا، اور اسی عورت کا پتہ حاصل کرنے کے لیے عماد کا دوست بہت بے چین تھا۔ معلوم نہیں کیا معاملہ تھا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے عماد کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ فون پہلی ہی گھنٹی پر اٹھا لیا گیا تھا۔ دوسری جانب سے بغیر کسی سلام دعا کے تاد نازل ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا یہاں فون مت کیجیے گا ورنہ میں سچ مچ پولیس کو بلا لوں گی۔ میرے انکل اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہیں، سمجھے آپ؟ لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ ایک لمحے کو میں نے حیرانی سے ریسیور کو گھورا، پھر اسے کان پر لگا کر آرام سے بولا، آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا ورنہ میں فون کرنے کی غلطی نہ کرتا۔ چند ثانیہ وہاں خاموشی چھائی رہی، پھر وہ کچھ معذرت خواہ انداز میں بولی، اوہ آئی ایم سوری، دراصل کوئی کافی دیر سے فون کر کے تنگ کر رہا تھا۔ میں وینس فٹ سے بات کر رہا ہوں، عماد ہے؟ وہ تو کہہ رہا تھا وینس فٹ جا رہا ہے، اس کی جگہ فسوان اولڈ کرچ چلا گیا تھا نا؟ اچھا، میں نے دروازے کی جانب دیکھا، وہ آیا تو نہیں؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ خرم۔ مختصراً جواب دے کر میں نے فون رکھنا چاہا کہ اس سے فوراً کہا، اوہ تو آپ خرم ہیں، انکل آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ اس نے آپ پر زور دیا۔ تھینکس۔ یہ بلال صاحب میری تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ میں فریہ ہوں، عماد اور عمر کی بڑی بہن۔ وہ لمبی بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ عماد آئے تو اسے کہہ دیجیے گا مجھ سے کانٹیکٹ کر لے۔ میں نے سلسلہ منقطع کیا۔ مجھے لڑکیوں سے فون پر گپیں ہانکنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس ایڈریس کو پڑھا۔ برطانیہ میں مستقل سکونیت پریس پاکستانی اور انڈین مسلم خاندان توہم پرست ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں کی عورتیں جو اکثر شادی کے بعد اپنے برٹش نیشنل خاوندوں کے ساتھ رہنے آتی ہیں، ان کے کام کے اوقات سے گھبرا جاتی ہیں۔ شوہر صبح 8 بجے سے شام 4 تک کام کرتا ہے، پھر پارٹ ٹائم جاب پوری کرتے ہوئے رات کے 8 بجا دیتا ہے۔ یہ بیویاں سمجھتی ہیں کہ وہ کسی گوری کے چکر میں ہیں۔ پریشان ہو کر یہ بیویاں پاکستان کے کسی علم کے ماہر پروفیسر صاحب یا بابا جن کے اشتہارات دی سن اور ڈیلی مرر تک میں چھپتے ہیں سے رجوع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب شوہر گھر آتے ہیں تو بیوی کو تصویر ہاتھ لیے دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں۔ ان کا دل تھوڑا زیادہ نرم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیگمات پر توجہ دینے لگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خواتین ان باباؤں کا منہ سونے سے بھر دیتی ہیں۔ ان باباؤں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی ٹیلی گراف اور دی سن میں اشتہارات چھپواتے ہیں۔ اس قسم کے بابا اور جادوگر صرف بنگالی، ہندو اور مسلم نہیں ہوتے۔ یونان اور اٹلی میں ایسے کئی پروفیسر میڈمز وغیرہ ہوتی ہیں جو مجھے نہیں معلوم تھا کہ لیڈز میں بھی کوئی ایسی میڈم رہتی ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ عماد اور اس کا دوست اور ریحام نامی لڑکی بھی غالباً دھوکہ کھا گئے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا۔ اندازے لگانے میں ہمیشہ سے اچھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز مجھے حال میں واپس لے آئی۔ کی رنگ انگلی میں گھماتے ہوئے عماد کوئی دھن زیر لب گنگناتا آ رہا تھا۔ ہے بڑی، وہ مزے سے کہتا ہوا میرے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ کام کو چھوڑو، تمہارے لیے فون آیا تھا۔ کس کا؟ سونیا کا؟ وہ بے آہستہ کہہ اٹھا۔ میرے نفی میں سر ہلانے پر اس کا منہ بنا۔ پھر میں نے ایک گہری سانس بھری۔ ریحام کا؟ ہنی کا؟ اس نے کیوں فون کیا؟ وہ حیران ہوا۔ تمہارا پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ نیو کاسل جا رہی ہے، ایک پتہ لکھوایا ہے۔ میں نے کاغذ اس کی جانب بڑھایا۔ میری لکھائی میں لکھا ہوا پتہ پڑھ کر اس کا رنگ ایک دم متغیر ہو گیا۔ یہ تم نے کسی کو دکھایا تو نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے حیرت ہے عماد، تم اس قسم کے لوگوں پر یقین کرتے ہو؟ یہ میڈمز فراڈ ہوتی ہیں۔ ناٹ دس ون۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز میں ایک نامعلوم سی بیچارگی تھی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ جس لڑکی نے تمہیں فون کیا تھا اس کا نام ریحام ہے۔ میں رضا اور ریحام بچپن کے فرینڈز ہیں۔ ریحام کی بڑی بہن امل کو یونیورسٹی میں ایک مصری لڑکا ملا۔ صرف 4 روز کی ملاقات کے بعد اس نے اس سے شادی کر لی اور پھر گھر والوں سے الگ ہو گئی۔ وہ اپنا الگ فلیٹ لے کر رہنے لگی۔ وہ مصری لڑکا وہاں سے واپس مصر چلا گیا۔ امل اپنی جویلری بیچ کر اپنے شوہر کو پیسے بھجوانے لگی۔ اس کے والدین نے اسے بہترا سمجھایا کہ وہ اس لالچی لڑکی کو چھوڑ دے، مگر وہ نہ مانی۔ وہ لڑکا برابر اس سے پیسے مانگتا رہا۔ امل نے اپنے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک روز ریحام ہنی کی ماما کو کسی نے کیرن کا بتایا۔ جب ہنی اور آنٹی اس کے پاس گئیں تو میڈم نے آنٹی کو ان کے نام سے پکارا۔ میڈم واقعی پہنچی ہوئی ہیں۔ میڈم نے کہا وہ کچھ دنوں میں گھر آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ پچھلے دنوں رضا اور اس کی منگیتر کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی۔ رضا کو لگتا ہے اس کی منگیتر اب اس کو پسند نہیں کرتی۔
وہ اب رضا سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ رضا اس سے واقعی محبت کرتا ہے اور وہ مجھ سے اور ہنی سے میڈم کیرن کا ایڈریس مانگ رہا ہے تاکہ وہ اس سے جا کر عاشی کے بارے میں پوچھے۔ تو رضا اس سے خود پوچھ لے۔ میں نے مسئلے کا حل بتایا۔ وہ پوچھ چکا ہے، وہ کچھ نہیں بتاتی۔ پلیز عماد، اس کو میڈم کیرن کا پتہ مت دینا، وہ وقت ضائع کرے گا، یہ لوگ فراڈ ہوتے ہیں۔ عماد نے سر ہلا دیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ یہ ایڈریس رضا کو ضرور دے گا۔ حد تھی تہمت پرستی کی۔ دل ہی دل میں نے میڈم کو کئی گالیاں دے ڈالیں۔ ڈور بیل بجائے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر میں ایک لمحے کو سانس لینا بھول گیا۔ اس کے سنہری مائل بھورے بال سنہری جلد کے ساتھ بہت بھلے لگ رہے تھے۔ ان ہونٹوں پر کوئی لپسٹک نہیں تھی مگر وہ بہت سرخ تھے۔ بلو جینز کے اوپر مہرون ٹی شرٹ اور گلے میں لاپرواہی سے ڈالے گئے اسکارف میں کھڑی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں خوبصورتی سے متاثر ہونے والوں میں نہیں تھا، صرف ایک لمحے کو میں مبہوت ہوا تھا، پھر فوراً سنبھل کر مسکرا دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وہ خوشدلی سے بولی۔ آپ حرم ہیں؟ جی۔ میں نے مسکراہٹ کو قدرے کم کر کے اپنی ازلی بے نیازی کو چہرے پر طاری کیا۔ میں فریہ ہوں، آپ سے ایک روز فون پر بات ہوئی تھی۔ جی، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ گھر آئے مہمانوں کو دروازے پر ہی ڈرا دیتی ہیں۔ وہ خفیف سی ہو کر بولی۔ اوہ آئی ایم سوری، آپ اندر آئیں۔ وہ میں مسکرا دیا اور اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ 8 بیڈ رومز پر مشتمل وہ گھر بہت بڑا تھا، مگر 5 منٹ بعد ہی مجھے عماد کی بات یاد آ گئی جو اس نے ایک دفعہ ایسے ہی کہی تھی، ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے۔ اس نے بالکل 100 بلکہ 1000% درست کہا تھا۔ اس گھر کے مکینوں کے لیے وہ گھر بہت چھوٹا پڑتا تھا۔ چونکہ بلال احمد اور ان کے دونوں بھائی اختر اور مدثر احمد ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے تھے، اس لیے اس گھر میں اتنے بچے تھے، اتنے بچے کہ خدا کی پناہ، ہر سائز، ہر عمر کے بچے۔ سب سے بڑی لڑکی زفوان کی بہن عالیہ تھی اور سب سے چھوٹا ابو بکر۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ کون کس کا بھائی بہن تھا، بس ان گنت مکین تھے ان کے گھر میں۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، عماد کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ فریہ، سمل کا فون ہے۔ ایک لمحے کو میرے قدم ڈگمگائے تھے مگر میں فوراً سنبھل گیا۔ اس دنیا میں ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے فریہ کو تیزی سے فون سٹینڈ کی جانب جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا۔ میں پہلی دفعہ عماد کے والد مدثر احمد سے مل رہا تھا۔ وہ مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملے تھے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا۔ میں بس ایک عام سا پاکستانی لڑکا تھا جو ان کے ہوٹل پر ملازمت کرتا تھا، پھر وہ مجھ سے اتنے اچھے سلوک سے پیش کیوں آ رہے تھے؟ کافی دیر تک بلال احمد اپنے گھر والوں کو بتاتے رہے کہ حرم کتنا سمجھدار اور اچھا بچہ ہے، جبکہ میں بے گناہ ملزموں کی مانند نگاہیں فرش پر مرکوز کیے دل ہی دل میں اس منحوس گھڑی کو کوستا رہا جب میں نے ان کی دعوت قبول کی تھی۔ کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں جاتے ہوئے میرے کان میں عماد کی کسی کزن کی سرگوشی پڑی جو دھیرے سے حیدر سے مخاطب تھی۔ بہت مغرور لگتا ہے مگر ہے بہت ہینڈسم۔ فریہ آپی کے ساتھ پرفیکٹ ہے، کتنا اچھا کپل بنے گا نا؟ بلال انکل کل یہی کہہ رہے تھے۔ میرا سر گھومنے لگا۔ خدایا، یہ نوازشیں، عنایتیں، مہمان نوازیاں، یہ سب اپنی غرض کے لیے تھا؟ وہ میرے بارے میں خود ہی کون سے فیصلے کر بیٹھے تھے؟ کھانے کی میز پر مدثر احمد نے مجھ سے پوچھا، تم آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایم بہت سے ہوٹلز بنانا ہے۔ تمہیں ہوٹلز بنانے کا شوق ہے یا پیسہ کمانے کا؟ مجھے پیسہ چاہیے، کیونکہ میں جس کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے یہاں آیا ہوں وہ دولت کا حصول ہے۔ میں نے دیکھا سب کی توجہ میری طرف تھی۔ ویسے تمہیں بہت جلد بہت سے مواقع ملیں گے، مدثر احمد بولے۔ تم بریڈ فورڈ چھوڑ کر لیڈز کیوں آ گئے؟ لمبی کہانی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں لمبی کہانی تیزی سے سوچنا شروع کر دی۔ بتائے نا حرم بھائی، حیدر دلچسپی سے بولا۔ جس خاتون سے میں نے جا کر قرض مانگا تھا وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہو گئی۔ میں یہ کہہ کر کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں وہ جاب چھوڑ دی اور بددل ہو کر بریڈ فورڈ سے یہاں آ گیا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میری بات پر ایک زبردست کہکا پڑا۔ کس کس سے جھوٹ بولیں گے آپ؟ فاتر بولا۔ جھوٹ؟ میں نے مصنوعی حیرت سے اس کو دیکھا۔ میں پاکستان میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اس کا باپ بہت امیر تھا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میں اسی لیے انگلینڈ آیا ہوں تاکہ پیسہ کماؤں، پاکستان واپس جاؤں اور اس سے شادی کر لوں۔ میں نے جھوٹ تو نہیں کہا، میں واقعی کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہوں۔ ڈائننگ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ عماد کے ابو بے یقینی سے مجھے دیکھ رہے تھے، باقی سب کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ خود عماد کا منہ آدھا کھل گیا تھا۔ فریہ کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ تم نے پہلے تو نہیں بتایا؟
بلال احمد نے پوچھا۔ میں کیوں بتاتا؟ اٹس ویری پرسنل۔ اب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے مجھے گھر پر انوائٹ کر کے آنر دیا ہے۔ میں نے کوئی بہت شاکنگ بات کہہ دی ہے کیا؟ میں کمرے میں موجود نقوس کے حیرت زدہ اور الجھن و فقرات سے بھرے چہرے دیکھتا رہا، پھر چمچہ رکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور بولا، سر شاید آپ مجھے غلط سمجھے۔ اتنا کہہ کے میں رکا نہیں، بلکہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اس اٹالین طرز کے خوبصورت گھر سے باہر نکل آیا۔ مجھے عماد بہت پسند تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس سے یہ میری آخری ملاقات تھی۔ پرسوں جا کر مجھے ریزائن کرنا تھا اور پھر نئی جاب ڈھونڈنا تھی۔ دکھ، صدمہ، رنج، ملال اور غصہ، سب کچھ میں اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا میری قابلیت اور محنت دیکھ کر مجھے ٹرائل پر رکھنے کے بعد مستقل جاب دے دی گئی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ اب بھی مجھے ویسا ہی سمجھا گیا تھا جیسے اسلام آباد میں سمجھا گیا تھا، لالچی اور مکار۔ اگر مجھے اس طرح دولت حاصل کرنا ہوتی تو شیر جہانگیر کے پاس اس کی کمی نہیں تھی۔ اگر میں پاکستان چھوڑ کر آیا تھا تو اس لیے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر سمل کی آرزوئیں اور امنگیں پوری کر سکوں۔ میں تو اپنے خواب ڈھونڈنے آیا تھا، مگر لوگ کیوں اتنے خود غرض ہوتے ہیں؟ کیا مصیبت ہے؟ زور سے بھیر کے خالی کین کو ٹھوکر ماری اور وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ میں نے ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالا تو فوراً یاد آ گیا، اس اسٹریٹ کا نام ہلز تھا۔ ہیئر ہلز کے آس پاس کی کوئی جگہ تھی، کوئی خاص جگہ جس کا اسم گرامی میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ تبھی میری نظر سامنے مختلف ریسٹورنٹس میں گھرے ایک قدیم اور پرانے سے لکڑی کے پب پر پڑی۔ اس کے باہر ایک خستہ حال لکڑی کے بورڈ پر میڈم کیرن لکھا تھا۔ میرے لبوں پر بے خواستہ سی ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ذہن میں میڈم کیرن کے پب کا نقشہ بالکل اینڈرسن کی کسی فیری ٹیل جیسا آیا تھا۔ میڈم کوئی 70-80 برس کی جھریوں بھرے چہرے کی مالی خاتون ہوگی، جس کے سفید بال خوفناک طریقے سے بکھرے ہوں گے۔ اس کے سر پر ایک نوکدار کالی ٹوپی اور جسم پر لمبا سیاہ لبادہ ہوگا۔ ناک کافی لمبی اور سامنے کے دانت کالے ہوں گے۔ لمبے لمبے ناخنوں پر سرخ نیل پالش لگی ہوگی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک لمبا سوکھا سڑا ہوا گورا مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نام خرم ہے؟ وہ سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم ہی غائب ہو گئی تھی۔ تم کون ہو؟ میرے ساتھ آؤ۔ وہ میرا سوال نظر انداز کر کے بولا، تمہیں پب میں میڈم کیرن بلا رہی ہیں۔ میرے دماغ میں ایک دم کئی دھماکے ہوئے تھے۔ میں تو کسی بھی طرح سے میڈم کیرن کو نہیں جانتا تھا، پھر اس کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میرا دماغ پہلے ہی کئی الجھنوں میں گھرا تھا۔ میری نوکری چھوٹ گئی تھی، پر سے ایک اور نئی ٹینشن نے آن گھیرا۔ آؤ، وہ تھوڑی کراختگی سے بولا۔ کیوں؟ میرے استفسار پر اس نے ڈھٹائی سے شانے اچکائے اور سڑک کی دوسری جانب جانے لگا۔ 2 قدم رک کر اس سے مڑ کر میری جانب دیکھا تو میں تیزی سے اٹھا اور ایک معمول کی طرح اس کے پیچھے ہو لیا۔ اندر سے وہ کوئی اتنا خستہ حال پب نہ تھا، اچھی خاصی ماڈرن جگہ تھی۔ وہ لمبو مجھے ایک کونے والی میز پر لے گیا اور روکھے لہجے سے بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑا سا سلور کا پیالہ لے آیا جس میں پانی بھرا تھا۔ اس نے وہ پیالہ بڑے احترام سے میرے آگے رکھا۔ یہ احترام غالباً پیالے کے لیے تھا۔ پھر اسی لہجے میں بولا، تھوڑا انتظار کرو، میڈم آ رہی ہیں۔ وہ دوبارہ اسی کمرے میں غائب ہو گیا جہاں سے پیالہ لایا تھا۔ میں نے کچھ آگے کو جھک کر اس سلور پیالے کو باغور دیکھا۔ اس کے پیندے پر کسی اور زبان میں کچھ لکھا تھا، یا پھر شاید وہ ڈیزائن تھے، ایسے جیسے ایک چھوٹے دائرے کے گرد تھوڑا بڑا دائرہ، اس کے گرد اور بڑا، اسی طرح 5 دائرے سے بنے تھے۔ میرے ساتھ والی کرسی پر ایک عورت آ کر بیٹھ گئی، شاید ویٹریس ہو، میں نے سوچا، اور نہایت بے چینی سے میڈم کیرن کا انتظار کرنے لگا۔ جو عورت میرے قریب بیٹھی تھی اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ ہوگی۔ نکالے بالوں کو اسے نہایت نفاست سے جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اپنے گرے اسکرٹ بلاؤز کی طرح شفاف گرے تھیں، جیسے کانچ کی بنی ہوں۔ اس کی سنہری رنگت پر وہ آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر اتنی شگفتگی تھی کہ بے اختیار میری نظریں اس پر جم گئیں۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی نرم تھی، مسکرانے سے اس کی آنکھوں کے گرد دھیمی دھیمی سی لکیریں پڑ گئی تھیں۔ وہ اپنی مدھم آواز میں بولی، میرا نام میڈم کیرن ہے۔ تم سڑک پر کیوں بیٹھے تھے؟ ادھر میرے پاس آ جاتے۔ خود سا ہو کر اسے دیکھے گیا۔ وہ کوئی جادوگرنی ٹائپ عورت تو ہرگز نہ لگ رہی تھی،
بلکہ اس کی شخصیت سے ایک نفاست اور وقار جھلکتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو خرم؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ان آنکھوں میں نہ جانے کیا سحر تھا کہ میں وہاں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا، بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اسے ریحام کی امی کا نام کیسے پتہ چلا؟ وہ کیوں معصوم لوگوں کو دھوکہ دے رہی تھی؟ سب جانتے ہیں کہ وہ فراڈ ہے۔ وہ اس سب کے باوجود بھی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، مگر کیوں؟ اب مجھے ادھر بلا کر وہ کون سا نیا گیم کھیلنا چاہتی تھی؟ میں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر الفاظ تو جیسے حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ میں نے لب کھولے مگر آواز اندر ہی کہیں گھٹ گئی تھی۔ یہ پانی پیو، اسے شفقت بھرے لہجے میں سلور کے کٹورے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہروپ ہے، ڈرامے کر کے پیسے بٹورنا چاہتی ہے۔ اگر یہ بے رنگ ماں جسے وہ پانی کہہ رہی ہے، پانی کی بجائے کچھ اور ہوا جو مجھے بے ہوش کر دے، بلکہ مار بھی دے، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس شہر میں تو ویسے ہی مجھے کوئی نہیں جانتا۔ جو جانتے تھے ان کی نوکری میں نے چھوڑ دی تھی۔ میرے دماغ میں کہیں سے کوئی آواز آ رہی تھی، مجھے کوئی بھاگ جانے کا کہہ رہا تھا۔ خطرے کی کئی گھنٹیاں کہیں دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ اگر وہ میرے ہی ہاتھ تھے جو بڑھے تھے، وہ میری ہی انگلیاں تھیں جنہوں نے اس پیالے کو تھاما تھا، وہ میرے ہی لب تھے جنہوں نے اس پانی کو اپنے حلق میں انڈیلا تھا۔ اس کا ذائقہ بالکل پانی جیسا تھا۔ میڈم کی ہدایت کے مطابق میں نے آدھا کٹورا پی کر واپس رکھ دیا۔ میڈم کیرن جھک کر اس بے رنگ ماں میں کچھ دیکھنے لگی۔ 5 منٹ بعد اس نے سر اٹھایا۔ اب کہ وہ بولی تو اس کی آنکھوں اور لہجے میں گہرا غم جھلک رہا تھا۔ وہ اب بھی اپنے ڈارسی کا انتظار کرتی ہے، وہ اب بھی اپنے ڈارسی کے لیے روتی ہے۔ مجھے اس کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ وہ سمجھتی ہے تم نے اسے دھوکہ دیا، وہ سمجھتی ہے کہ تم لالچی ہو، تم نے کوئی وضاحت کیوں پیش نہیں کی؟ وہ تعصب انگیز لہجے میں بولی۔ کون؟ میرے لبوں سے نکلا۔ میڈم کیرن نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی کانچ سی آنکھوں سے میری بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، وہی جو اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ سمل؟ بے اختیاری میں کہہ اٹھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ نے اس لڑکے کو بھیج کر بلوایا تھا؟ نہیں، میرا مطلب ہے انگلینڈ کیوں آئے تھے؟ پیسہ کمانے، میں نے خود کو کہتے سنا۔ نہیں، تم اس کے ایک چھوٹے سے خواب کی تکمیل کے لیے ڈھیر ساری دولت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے تم یہاں آئے تھے تاکہ اس کے باپ کے اسٹیٹس تک پہنچ کر اس کا ہاتھ مانگ سکو۔ میرے اپنے بھی خواب ہیں۔ اس کا خواب تمہارے خوابوں پر غالب آ گیا تھا۔ تمہارے خواب تمہیں کھینچ کر انگلینڈ نہیں لائے، تمہیں اس کی ایک آرزو یہاں لائی ہے، مگر وہ اتنا بڑا خواب تو نہ تھا کہ تم اس کا دل توڑ دیتے۔ تم نے کوئی وضاحت نہیں دی، اسے انتظار کرنے کو بھی نہ کہا، اتنا کہہ دیتے کہ میرا انتظار کرنا۔ میں سچا تھا، سچے لوگ وضاحتیں پیش نہیں کرتے، صفائیاں نہیں دیتے۔ اگر اس کو میری محبت کا اعتبار ہے تو وہ میرا انتظار کرے گی، میں ٹوک ٹوک لہجے میں کہا۔ تم نے یہ نہ سوچا اس کی شادی ہو گئی تو؟ نہیں، اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو وہ میرا انتظار کرے گی۔ تمہارا انتظار؟ اس وقت کے آنے کا انتظار جب میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوں گا۔ وہ چند ثانیے میری طرف دیکھتی رہی، پھر دوبارہ جھک کر پیالے میں دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو میڈم؟ دیکھ رہی ہوں کتنا انتظار کرنا پڑے گا تمہیں۔ وہ پانی کو دیکھتی رہی، میں بے تاثر چہرہ لیے اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ وہ کتنا کچھ جانتی تھی، وہ سب بھی جو میں بھی نہ جانتا تھا۔ ایک ہی دم اس کی آنکھیں پھیل گئیں، حیرت اور خوف سے۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ نہیں، نہیں، ایسی آواز میں بولی۔ کیا ہوا میڈم؟ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، نہیں خرم، واپس چلے جاؤ، جاؤ، چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ نہیں خرم، اس سے پہلے کہ تم اپنی محبت کے جگنو گم کر دو، خواب مٹی میں ملا دو، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ انتظار بہت لمبا ہے۔ نہیں، تم چلے جاؤ۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور زور سے چیخی، گو بیک! اتنا کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی اس دروازے میں گم ہو گئی جہاں سے آئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے میں پب سے باہر نکل آیا۔ زندگی میں پہلی بار میں خوف زدہ ہوا تھا۔